بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس بندے کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 22 رجب المرجب کا دن ہے اور اس دن کو ایک خاص نسبت یوں بھی ہے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے تعلق کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ مروزات عرض کروں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظروں سے دیکھا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوئے، آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس امت میں افضل ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کی فضیلت و مدح بیان فرمائی، ان کے بہترین عمل، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا ہی میں اپنی رضا کا مژدہ سنایا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً صحابہ کرام کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ کا بے حد فضل و کرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کی پاکیزہ حیات کا مطالعہ بھی کرتے رہیں، ان کی حیات کو پڑھ کر سن کر ان سے فیض بھی لیتے رہیں۔ آج جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، شروع میں نے ان کے بارے میں عرض کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی ہے، ان کا تعارف انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام معاویہ تھا، جیسا کہ شرح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام، 20 سے زائد۔ جب مطلقاً معاویہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن،
لقب ناصر الدین اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے دین کے مددگار، اور ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ کے حق کے مددگار بھی آپ کا لقب ہے، یہی زیادہ مشہور ہے۔ اور شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل، یعنی تقریباً 604 عیسوی میں ہوئے، یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ملاحظہ فرمائیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سیدنا امیر معاویہ کا سلسلہ نسب اسی طرح ہے، معاویہ بن ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نسب بھی عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ معاویہ بن ہند بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اسی لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نسبی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا سفیان اور آپ کی والدہ حضرت سیدنا ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد تمام قبائل کی متفقہ رائے سے آپ سردار مکہ منتخب ہوئے۔ فتح مکہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دار الامان یعنی امن کا گھر قرار دے کر آپ رضی اللہ عنہ کو خصوصی امتیاز سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائیں۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قربانیاں دی اور اپنی جرأت و بہادری کا عملی مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں رائے خدا میں قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اخیہ عطا فرمایا، اور آپ کے دونوں فرزند حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کو بھی اتنا ہی عطا فرمایا۔ غزوہ طائف میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ یاد ہے کہ جنگ یرموک کے سپہ سالار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ یزید پلید کے چچا تھے، وہ بدبخت تھا لیکن والد اور چچا خوشبخت۔ دونوں آنکھوں کا رائے خدا میں شہید ہو جانا یہ کس قدر عظمت کی بات ہے، لیکن یہ تو آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ذاتی پہلو ہے۔ آپ کے مقام مرتبے کو پہچاننے کے لیے آپ کے اہل خانہ کے عظیم کردار کو جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی کتنی قربانیاں تھیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ آئیے کچھ باتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کہ آپ کے دور حکومت میں جب آپ اقتدار پر تھے، آپ کے پاس حکومت تھی، اس وقت آپ نے کون کون سے کام رائج کیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل بھی قیدیوں کے لیے کھانے اور موسم کے اعتبار سے لباس کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عراق میں، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام میں اس سلسلے کو جاری رکھا۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مشکبار دینی ماحول اچھی صحبت فراہم کرتا ہے۔ اسی دینی ماحول سے وابستہ ہو کر لاکھوں لوگ گناہوں
بھری زندگی سے طائب ہو کر نیکیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی تبلیغ دین کے مقدس جذبے کے تحت مسلمان قیدیوں کو سنتوں بھری تربیت کے لیے دنیا کے کئی جیل خانوں میں دعوت اسلامی کی مجلس اصلاح برائے قیدیان کے ذریعے دینی کام کی ترتیب دی۔ جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین جا کر قیدیوں کو نماز سکھاتے ہیں، وضو درست کراتے ہیں، غسل سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ کئی ایسے قیدی ہیں جو گئے تو تھے جرم کی وجہ سے، قید خانے میں گئے تھے، لیکن جب رہا ہو کر آئے حافظ قرآن بن گئے دعوت اسلامی کے فیضان کی برکت سے۔ الحمدللہ کئی ایسے قیدی ہیں جب رہا ہو کر آتے ہیں داڑیاں چہرے پر رکھتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے۔ الحمدللہ تو اس سلسلے کو دعوت اسلامی نے بھی لیا۔ الحمدللہ جیل خانہ جات کے اندر دعوت اسلامی نے دین اسلام کی خدمت کی اور قیدیوں کو ان کو دین سکھایا اور انہیں اسلام سکھایا، اسلام کے احکامات ان کو سکھائے، اور جب جیل سے رہا ہو کر نکلتے ہیں تو پھر جا کے ممبر و محراب سنبھال لیتے ہیں، پھر مؤذن بن جاتے ہیں، دین اسلام کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی بقیہ ساری زندگی جو گناہوں بری انہوں نے گزاری تھی اس سے توبہ کر کے، سچے دل سے توبہ کر کے وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیضان بھی دعوت اسلامی کا ہے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق سے حاصل ہونے والی آمدنی سے فوجیوں اور قاضیوں کی تنخواہیں ادا کی جاتی اور فقہاء اور محسنین کی خدمت بھی اسی مال سے کی جاتی تھی۔ ان تمام اخراجات کے بعد جو رقم بچ جاتی ان کی مقدار 4 لاکھ دینار تھی جسے بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن دراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عراق کے خراج کا ولی مقرر فرمایا تو اس وقت زمینوں سے حاصل ہونے والی خراج کی رقم 50 لاکھ درہم تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر مختلف صحابہ کرام رہے، اس اعتبار سے یہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی مقدار بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک گورنر رہے اس وقت تک مصر سے حاصل ہونے والی آمدنی 9 لاکھ دینار تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال سے مصارف پورے کرنے کے بعد جو رقم حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھیجی جاتی ان کی مقدار 6 لاکھ دینار تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کس قدر خوشحالی تھی اس کا اندازہ مالیات کی ان اعداد و شمار اور مصارف سے لگایا جا سکتا ہے۔ یقیناً اس کی کامیابی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالیاتی نظام کے بارے میں بہترین حکمت عملی اور عمدہ تدابیر شامل تھی۔ اللہ پاک نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی بڑی صلاحیتوں سے اور کس اعتبار سے آپ کے لیے دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام دعا فرما دیں تو ان کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں غور کیجئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں خاص طور پر کی جانے والی دعائیں بارگاہ الہی میں اتنی مقبول ہیں کہ رد کیے جانے کا امکان تک نہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اس طرح قبول فرمائی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہادی بنایا، اور یہ دونوں صفات جس میں جمع ہو جائیں تو کس طرح اس شخصیت کے بارے میں بدگو اور بغض و عناد رکھنے والوں کے اقوال کی جانب دھیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ذریعہ ہدایت فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔
اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے، ان سے عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے وقت سے بچائے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے رہنے اور ان کو مطالعہ کرتے رہنے اور ان کے کردار کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا تو یہی نظریہ ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس ہماری زندگی کے معاملات کے اندر صحابہ کا کردار جھلکے، صحابہ کا انداز جھلکے، صحابہ کا مزاج جھلکے، تو پھر کیا کریں؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی صحابہ کی محبت گھول گھول کے پلاتی ہے، دعوت اسلامی اہل بیت اطہار کی محبت گھول گھول کے پلاتی ہے، دعوت اسلامی ولیوں کی محبت گھول گھول کے پلاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے جو منسلک ہو جاتا ہے الحمدللہ با ادب با نصیب بن جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ایسی پیاری تحریک ہے کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمت کے لیے کوشش، ہر شہر گاؤں میں دیکھیں گے دعوت اسلامی کے مبلغین پہنچتے ہیں، کبھی کافرے کی دعوت دے رہے ہیں، چوک درس دے رہے ہیں، مسجد درس دے رہے ہیں، کافرے میں لے کر جا رہے ہیں، کہیں فیضان مدینہ بن رہا ہے، کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدرسہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کے اندر منسلک ہیں، دین اسلام کی خدمت میں مشغول ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس دینی ماحول سے منسلک رہیں اور اس دینی ماحول میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں، اور ہماری زندگی انشاءاللہ جب ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک رہیں گے تو ہماری سوچ بھی پاکیزہ، انشاءاللہ ہمارا کردار بھی پاکیزہ ہو جائے گا، کیونکہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے ہی ایسا جو کل تک گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوتا تھا۔ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر وہ مبلغ دینی مبلغ بن جاتا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کثیر موجود ہیں، آپ دور نہ جائیں۔ آپ کے جو بچے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، پہلے اسکول میں پڑھتے تھے یا کالج میں پڑھتے تھے یا کہیں اور جگہ پڑھتے تھے، ان کی کیفیت کیسی تھی؟ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کا مزاج کس طرح کا تھا؟ لیکن جب جامعۃ المدینہ میں انہوں نے داخلہ لیا، اللہ سب سے پہلے امام قطاع سنت مصطفیٰ ان کے سر پر سج گئی، سنت مصطفیٰ امام قطاع ان کے سر پہ سج گیا، پانچوں نمازوں کی پابندی۔ پھر آپ کی یہ وہ اولاد بن گئی جن کے منہ سے شریعت کی بات نکلتی ہے، قرآن و حدیث کی بات نکلتی ہے۔ اولاد ہے، دو چار بیٹے ہوں تو ان میں سے کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ ایک جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے، لیکن جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے جب بھی بات کرے گا تو شریعت کی بات کرے گا، قرآن و حدیث کی بات کرے گا۔ تو الحمدللہ تو پہلے جب تھے اور کیفیت تھی، جب جامعۃ المدینہ میں آئے تو الحمدللہ داڑھی دی، الحمدللہ سجنا شروع ہوئی، امام قطاع بھی سجنا شروع ہو گیا، سفید لباس بھی اور ہاتھ میں قرآن و حدیث کی کتاب بھی۔ یہ فیضان ہے دعوت اسلامی کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کریا گاؤں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ چند دعوت اسلامی کے شعبہ جات انشاءاللہ آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ان کا تعارف کی وجہ سے، کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، اس میں عالم کورس کرایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے بچے جو سرپرست تشریف لائے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا تو کسی کا بھتیجا یہاں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے، عالم کورس جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو عالم بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ رہائش، 3 وقت کا کھانا، تعلیم، میڈیکل سب فری دعوت اسلامی کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم مانیہ اکٹھی نہیں کراتے، چندے والے ڈبے دے کر ان کو پھر چکر نہیں لگواتے، یہ عزت کے ساتھ ان کو بٹھا کر خادم الگ الگ موجود ہے، بواب موجود ہے، 3 وقت کا کھانا باورچی بناتا ہے، دسترخوان لگاتا ہے، پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سارا دعوت اسلامی نے آپ کے بچوں کی کس اعتبار سے تربیت کر رہی ہے، ان کو مبلغ اسلام بنا رہی ہے، کس انداز کے اندر خدمت کے اندر مصروف عمل۔ یہ شعبہ جامعۃ المدینہ عالم کورس 8 سال عالم کورس، جب بچے یہاں داخلہ لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے نیک بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہی علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو ان کا تقوی اور پرہیزگاری بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وقت جب یہ عالم کورس مکمل کرتے ہیں الحمدللہ ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔
ان کو گورنمنٹ پنجاب کی تعلیم بھی ساتھ میں میٹرک ایف اے بی اے یہ بھی تعلیم ساتھ میں ہوتی ہے. کنز المدارس بورڈ کے تحت ان کو ایم اے اسلامیات ایم اے عربی کی ڈگری بھی دی جاتی ہے الحمدللہ. پھر یہ فوج میں جانا چاہیں, پولیس میں جانا چاہیں, انجینئرنگ کرنا چاہیں یا ڈاکٹری کرنا چاہیں یا کسی بھی دنیا کے شعبے میں جانا چاہیں تو اس سند کی بنیاد پر کسی بھی شعبے میں جانا چاہیں تو چند پیپر وغیرہ دینے ہوتے ہیں. اس کے دینے کے بعد یہ اسی شعبے میں جا کے دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور فلاحی خدمت بھی کر سکتے ہیں. جامعۃ المدینہ الحمدللہ اس وقت جو ہمارے جامعۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کے کم و بیش 1350 جامعات ہیں. 1350 جامعات یہ ایک شاخ ہے. یہ ایک شاخ ہے. شاہ سلطان میں, روہیلا والی میں الگ سے شاخ ہے, جتوئی میں الگ سے شاخ ہے, علی پور میں الگ سے شاخ ہے, خانگڑھ میں الگ سے شاخ ہے, مظفر گڑھ میں الگ سے شاخ ہے, بستی ملوک کے اندر الگ سے شاخ ہے, سناما کے اندر الگ سے شاخ ہے, کوٹدو کے اندر الگ سے شاخ ہے. یعنی یہ گنتے چلے جائیں تو کثیر شاخ ہے. 1350 جامعات. جامعہ وہ ہوتا ہے جہاں رہائشی طلبہ ہوتے ہیں, عالم کورس کرتے ہیں, 3 وقت کا کھانا ان کو پیش کیا جاتا ہے, تعلیم پیش کی جاتی ہے, رہائش پیش کیا جاتا ہے اور ان کو ہر طرح سے سہولیات دی جاتی ہیں. جامعۃ المدینہ ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے. 4 اب تو مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, 2 3 4 افراد کماتے ہیں پھر جا کے گھر چلتا ہے. تو جہاں 50 50 60 60 70 100 150 200 کی تعداد وہاں رہائش پذیر ہو, 3 وقت کا کھانا پیش کیا جاتا ہو, اس کی کتنے اخراجات ہوں. یہ خدمت بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے الحمدللہ. آپ کے بچوں پر خرچ بھی کر رہی ہے دعوت اسلامی. 1350 جامعات اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھنے والوں کی تعداد کم و بیش 1,18,613 طلباء کرام یعنی طالبات و طلباء. یہ صرف پڑھنے والوں کی تعداد ہے, اتنا کثیر تعداد. اور جو اب تک عالمہ کورس مکمل کر چکے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 28,529 دعوت اسلامی عالم اور عالمہ بنا چکے ہیں. ایسی پیاری پیاری جس نے 28,529 عالم عالمہ بنا چکی ہے الحمدللہ. یہ ہے دعوت اسلامی. ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں جن کے اندر کثیر علماء کرام ہیں. آپ کو ہر شہر کے اندر مدنی ملے گا. مدنی اس کو کہتے ہیں جس نے 8 سالہ عالم کورس 8 سالہ کیا ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے. تو آپ کو ہر شہر کے اندر مدنی ملے گا اللہ کی رحمت سے. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے جو دین اسلام کی خالص خدمت کے اندر مصروف عمل. اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے شعبہ کورسز. اگست 2022 کا جولائی 2023 کا تقریباً 16,544 مختلف دعوت اسلامی کورس کروائے ہیں جن میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 4,36,933 ہے. یعنی 4,36,933 کو دعوت اسلامی نے کیسے کورس کروائے؟ فیضان نماز کورس, ان کی نماز درست کرا, فیضان قرآن کورس, اصلاح اعمال کورس, یہ مختلف کورسز اتنے لوگوں کو کورس کروا چکے فی سبیل اللہ الحمدللہ. یہ ہے دعوت اسلامی. اور اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ, تعلیم قرآن عام کرنے والا شعبہ. الحمدللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان نظر سے پاکستان اور اوورسیز میں یعنی دوسرے ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مدارس المدینہ قائم ہیں جن میں بچے اور بچیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں مدرسۃ المدینہ ایک شاخ ہے, یہاں یہ جز وقتی بھی ہے, 2 کلاسیں یہاں پر بھی ہے. یعنی شاہ سلطان میں جس طرح مدرسۃ المدینہ ہے اسی طرح روہیلا والی کے اندر, اسی طرح جتوئی کے اندر, اسی طرح ہمارے جتوئی کی مختلف شاخیں ہیں ان کے اندر مدرسۃ المدینہ قائم ہے. اور جو دنیا بھر کے اندر جو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ قائم ہیں اس وقت 14,290 مدرسے ہیں. 14,290 جس تحریک کے مدرسے ہوں تو ان کا فیضان کتنا بڑا ہوگا. جن کے مدرسے اتنے ہیں, یہ پڑھنے والوں کی تعداد نہیں بتا رہا, مدرسوں کی تعداد بتا رہا ہوں. 14,290 مدرسے وہ انٹرنیشنل تحریک, اور جس میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 4,56,773. یہ تعداد ہے یہ جو ناظر و حفظ کرنے والوں کی, اور جو مکمل کر چکے ہیں ناظر و حفظ کر چکے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تقریباً 5,93,909 دعوت اسلامی حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن بنا چکی ہیں الحمدللہ.
آپ لوگوں کے چہرے سے کوئی مسکراہٹ اور کچھ سبحان اللہ کی آواز ہے، اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرنے کی کوئی صدا وغیرہ نہیں نکلی، یا تو پھر آپ کو گفتگو سمجھ نہیں آ رہی، یا سمجھ اتنی آ رہی ہے کہ رکت طاری ہو گئی ہے، منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ بندے پر رکت طاری ہو جائے تو بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں پاتا، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ پھر جب سستی بھی آ جاتی ہے تو دیکھ لیا جائے کہ کیا میرے اندر کیفیت ہے، اسی اعتبار سے آپ اپنی خوشی کا اظہار ایک دینی خدمات کرنے والی تحریک کے بارے میں سن کر ہر ایمان والے کو سکون بھی ملتا ہے اور اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کی ایک ایسی تحریک بھی ہے جو اتنی دینی خدمات کر رہی ہے، اتنے مدارس چلا رہی ہے، اتنے حفاظ بنا چکی، اتنے حافظ قرآن پاک پڑھا چکی، اتنے عالم بنا چکی۔ فخر کرنا چاہیے، ہمارا بچہ بھی اسی تحریک کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ دارالافتاء اہل سنت دنیا بھر میں مسلمانوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل پر غور و فکر کرنے اور ان کا حل دینے کے لیے دعوت اسلامی کے مفتیان کرام اور جید علماء کرام پر مشتمل یہ شعبہ مصروف عمل ہے۔ سالانہ اوسطاً تقریباً 1 لاکھ سے زائد سوالات کی مختلف انداز مثلا بالمشافہ بذریعہ فون، واٹس ایپ، ای میل وغیرہ سے شرعی رہنمائی کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو شرعی رہنمائی الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کرتا ہے۔ پاکستان میں اب تک 17 دارالافتاء اہل سنت قائم ہے، یعنی جہاں مفتی صاحب بیٹھتے ہیں لوگ آگے مسئلہ پوچھتے ہیں، بعض مسئلہ ایسے پوچھتے ہیں اور بعض جو ہے تحریر طور پر مسئلہ لے جاتے ہیں، بعض واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی 117 دارالافتاء اہل سنت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہاں پر مفتیان کرام بیٹھ کر لوگوں کو شرعی رہنمائی دیتے ہیں، لوگوں کو دینی احکامات بتاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدینہ العلمیہ، قرآن و حدیث اور ان کی تفاسیر، شروحات، علم فقہ، علم سیرت، علم تصوف سمیت کئی موضوعات پر دینی کتب کی تصنیف، نئے نئے مسائل اور موضوعات پر تحقیق بھی کی جاتی ہے۔ ایسے جدید و قدیم کئی تحقیقات کی تصنیف و تعریف کے لیے شعبہ قائم ہے، جس میں اس وقت 100 سے زائد مدنی علماء کرام تقریباً 788 کتب اور رسائل پر کام کر کے فیضان علم دین عام کر چکے ہیں، اور یہ کام ابھی بھی جاری ہے۔ 788 کتب اور رسائل پر کام ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے خدام المساجد والمدارس المدینہ، یعنی مسجدیں بنانے والا شعبہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک کے ساتھ ساتھ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے۔ ملک و بیرون ملک اس وقت کم و بیش 1103 مساجد زیر تعمیر ہیں اور تقریباً 4548 مساجد بن چکی ہیں۔ دعوت اسلامی نے 4548 مساجد بنا چکی ہے۔ شعبہ ائمہ مساجد کے تحت دعوت اسلامی کے زیر انتظام مساجد میں امام صاحبان کی تقرری، ان کی تنخواہوں کے معاملات اور 12 دینی کاموں کو منظم کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ ائمہ کرام 12 دینی کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات، یعنی بالغ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، بالغ عورتوں کو جو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ بالغات، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسہ۔ تو بڑی عمر کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں تعلیم قرآن عام کرنے والا شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بڑی عمر کی اسلامی بھائیوں اور مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو مختلف مقامات، مختلف اوقات میں فی سبیل اللہ نازلہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز کے بنیادی مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، سنت اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں۔ پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کی تعداد ملک و بیرون ملک تقریباً 3,16,701 ہے، یعنی 3,16,701 نوجوان مرد و عورت کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کے بارے میں بتا رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، طلباء کرام تھے، اب وہ ہے جو نوجوان ہیں، جو کاروبار بھی کرتے ہیں، دنیا معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔